ہمارے معاشرے میں کراچی اور لاہور میں تو تباہی پھیل چکی ہے, آپ کو بتا دوں, بہت معاملہ. جس کے بیٹی پیدا ہو جائے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. یہاں ابھی اتنی معاملات خراب نہیں ہیں لیکن ہو جائیں گے, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. وہاں تو میں نے خود روتے ہوئے دیکھا, اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بچی پیدا ہوئی, باپ بھی رو رہا ہے, ماں بھی رو رہی ہے. تو یہ حالات یہاں بھی پیدا ہوں گے فیوچر میں. تو یہ سپلائی کے مقابلے میں کیا ہوگا, ڈیمانڈ. اس میں عورت کے لیے, لڑکی کے باپ کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتوں کا تلاش کرنا آسان ہو جائے. پھر اس کی مرضی, کنوارے کو دے, دوسری والے کو دے, وہ اس کی ہیڈک ہے, کیونکہ آپ کے ارادے سے تھوڑی ہو جائے گی. آپ نے میں سے ہر شخص نے ارادہ کہ میں 4 کروں گا, تو پیغام بھیج کے تو دیکھو آپ. بولے گا بھائی کیا, کیوں دوں, اس کو وہ جب دے گا جب مجبور ہوگا, یا آپ کے اندر کوئی بہت زیادہ کوالٹی ہوگی. تو اس میں فائدہ لڑکیوں کو ہے, مرد تو ذمہ داری میں پھنسے گا. فائدہ کس کو ہے, عورت کو فائدہ. اس کے لیے کفو میں رشتہ, اس کے ہم پلہ, اس کے ابھی جو ہو رہا ہے, ماسٹر لڑکیاں میٹرک پاس سے شادیاں کر رہی ہیں, مجبور ہیں وہ. پی ایچ ڈی لڑکیاں 8ویں سے بھاگے ہوئے سے, میں نے خود پڑھائے ہیں نکاح. ڈاکٹر لڑکی کا میں نے 8ویں سے بھاگے ہوئے سے پڑھایا ہے, یا میٹرک سے بھاگے ہوئے سے. لیکن وہ لڑکی مجبور ہے, وہ اس کو کوئی انسان کا بچہ ہی نہیں مل رہا, کوئی ڈھنگ کا آدمی. اس نے کہا چلو یہ آدمی ہونا کافی ہے. لیکن پھر طلاقیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. وہی ہوا, تھوڑے دن میں اطلاع آ گئی کہ وہ اتنا نالائق آدمی تھا. ابے تیرے کو ڈاکٹر لڑکی مل گئی ہے تو اب شکر ادا کر اللہ کا. وہ کم بخت ذہن کا بھی ان پڑھ, وہ ہنی مون منانے اپنی بیگم کو لے کے جا رہا ہے بیگم کے خرچے پہ. یہاں سے ان کے اختلافات, بلکہ بیگم بھی نہیں, اس نے کہا آدھا خرچہ میرا, آدھا. بالکل انگریز سسٹم نا. وہاں گرل فرینڈ کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلایا جاتا, گرل فرینڈ کو بھی. ہمارے یہاں تصور ہے کہ بیگم کے لیے, اور بیگم بھی نئی نویلی دلہن ہو, آپ 2 پیپسی لے کر آئے, دلہن کو دی آپ نے اور کہا اس کے پیسے دو, اسی وقت طلاق مانگے گی نہیں مانگے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ مجھے اس ڈاکٹر لڑکی نے فون کر کے بتایا کہ ہنی مون پہ ہم جا رہے ہیں, فرسٹ ٹائم, ایک تو یہ میٹرک پاس ہے, میں نے شادی کر لی. میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں, میں ڈاکٹر ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہنی مون پہ آدھا خرچہ کہہ رہا ہے, کون کرے گا, تم آدھا میں. میں نے کہا میں تو جوڑ کی بات کرتا تھا, میں نے کہا برداشت کرو برداشت کرو. وہ تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی اس کو, اس نے خود ہی لی. بھائی حد ہوتی ہے برداشت. تو میرا خیال ہے پولیس بلوانے کی ضرورت نہیں ہے. حیا کو پروموٹ کرو. حیا آتی ہے نکاح سے, نکاح سے آپ کا خاندان بڑھے گا, حلال اولاد ملے گی, حلال اولاد میں بیٹے ملیں گے, بیٹیاں بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گی, بیٹے بڑھاپے میں آپ کی. ابھی دیکھو جوانی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. یونیورسٹیوں میں جو آپ کو ایجوکیشن میں بھی مزے آ رہے ہیں نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے, یہ مزے تھوڑے دنوں میں کرکرے ہو جائیں گے. جہاں بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں ان کا میں احترام کرتا ہوں, ان کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے. ابھی جو آپ کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہے نا, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر آنے والے ہیں. ہاں ابھی تو آپ نے وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈ کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. وسیم ستار, وہی مجھے ایک لطیفہ میں سناتا ہوں نا اکثر, بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. وہ بڑا اس پہ میمز ہی بن گئی تھی. تو ایک آدمی گرل فرینڈ بہت تھی اس کی, بہت زیادہ گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی. جب شادی ہوئی ہے تو اس نے تو بیوی کو نہیں بتایا کہ میری بہت ساری گرل فرینڈس ہیں, اس نے تو یہی شو کیا میں تو نیک آدمی ہوں. تو جو جیسا ہوتا ہے پھر آگے سے مال بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے اکثر, یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو جب شادی ہوئی ہے, دلہن کے کمرے میں گیا تو اپنی دلہن سے کہتا ہے آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری چاہت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت, تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی بتا رہے بھائی, فرحت بھی تم, خوشی بھی تم, راحت بھی تم, مسرت بھی تم, کائنات بھی, سب کچھ تم. یہ اس کا بیچارے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گرل فرینڈ کے نام, وہ سمجھی اپنی لڑکیوں کے نام بتا رہا ہے. یہ اس نے کہا آج سے تم ہی میری فرحت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت, تم ہی میری کائنات. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب تم نے سب کچھ چھوڑ دیا, وسیم بھی تم, ستار بھی تم, غفار بھی تم, کلیم بھی تم. وسیم بھی تم, غفار بھی تم, ستار بھی تم اور کلیم بھی تم. وہ حیران سٹ پٹا گیا, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو بھائی یہ کلچر اچھا لگتا ہے؟ ہاں اچھا نہیں لگتا تو پھر جو کہہ رہے ہیں نا, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں, پھر اسی پہ آ جاؤ. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.